پہلا سیمل اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا گناہ ہے، میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہاں ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تو مارا نہیں جائے گا، دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے، پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا۔ پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں، اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بے عزت ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت الحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہو۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے۔ پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا ایسی بات کبھی نہ ہوگی، اگر مجھے علم ہو تاکہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا پھر؟ اور داؤد نے یونتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یونتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یونتن داؤد سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے، جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے آپ باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے، تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں گا اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تاکہ تو سلامت چلا جائے، اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا، اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے، اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا، کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا کہ گویا نشانہ مارتا ہو، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لے آ۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر اس طرف ہیں تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے
سو دے خداوند ابا تک میرے اور تیرے درمیان رہے۔ بس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند پر، یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی، بیٹھا، اور یونتن کھڑا ہوا اور ابنیر سول کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ لیکن اس روز سول نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناپاک ہوگا، وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا۔ اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب سول نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ تب یونتن نے سول کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بے جد ہو کر بیت لحم جانے کی رخصت مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا ذبیحہ ہے، اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں۔ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا۔ تب سول کا غصہ یونتن پر بھڑکا، اور اس نے اس سے کہا کہ آئے کج رفتار چنڈالن کے بیٹے، کیا میں نہیں جانتا کہ تو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے؟ کیونکہ یسی کا یہ بیٹا روی زمین پر زندہ ہے، نہ تو تجھ کو قیام ہوگا اور نہ تیری سلطنت کو۔ اس لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس واپس لا، کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے۔ تب یونتن نے اپنے باپ سول کو جواب دیا کہ وہ کیوں مارا جائے، اس نے کیا کیا ہے؟ تب سول نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے۔ اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے داؤد کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے۔ سو یونتن بڑے غصے میں دسترخوان پر سے اٹھ گیا، اور مہینہ کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا، کیونکہ وہ داؤد کے لیے رنجیدہ تھا، اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا۔ اور صبح کو یونتن اسی وقت جو داؤد کے ساتھ ٹھہرا تھا میدان کو گیا، اور ایک چھوکرا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اپنے چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں نے چلاتا ہوں ڈھونڈ لا۔ اور جب وہ لڑکا بھاگا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا، اور جب وہ چھوکرا اس تیر کی جگہ پہنچا جیسے یونتن نے چلایا تھا، تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا، کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں؟ اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا کہ تیز جا، جلدی کر، ٹھہر مت۔ سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے آقا کے پاس لوٹا، پر اس چھوکرے کو کچھ معلوم نہ ہوا، فقط داؤد اور یونتن ہی اس کا بھید جانتے تھے کہ یونتن نے اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیے، اور اس نے کہا کہ ان کو شہر کو لے جا۔ جو ہی وہ چھوکرا چلا گیا، داؤد جنوب کی طرف نکلا اور زمین پر اوندا ہو کر 3 بار سجدہ کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے، پر داؤد بہت رویا۔ اور یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت چلا جا، کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان ابد تک رہے۔ سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا۔ آمین۔